الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 24واں پارہ مکمل سنا بذریعہ تراویح۔ تو اس پارے کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الزمر، دوسری سورۃ المؤمنین، تیسری حامیم سجدہ۔ تو کل ان تینوں صورتوں کی آیتیں 175 آیتیں پڑھی گئیں۔ تو سورۃ الزمر مکیہ، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 44 آیتیں آپ نے سنا۔ اس صورت کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات کو بیان کیا کہ متقی کون ہے، کون اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی وہ ہے جو حق کی تصدیق کرنے والا ہو اور حق کو اختیار کرے۔ حق سے مراد یہ ہے باطل سامنے بے شمار دلائل پیش کر رہا ہے اپنے، نہیں بھائی میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرا کہنا جو ہے وہ صحیح ہے، ہاں میرے پاس یہ دلیلیں ہیں، یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ میرے پاس پروف ہے، لیکن حقیقت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی مرضی کے خلاف اپنے نفس کے مطابق جو چیز اسے سمجھ میں آ رہی ہے اسی پر ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ متقی وہ ہے حق اس کے پاس آ گیا کہ اس سے قبل جو بھی وہ کام کرتا تھا وہ غلط تھا، یا اس کے پاس جو چیز پہنچی ہوئی تھی وہ غلط تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحیح احادیث آیات اگر اسے مل جائے کہ میں جو کام کر رہا تھا غلط تھا، اور جو میں جس چیز پر میں قائم تھا وہ غلط تھا، حق کو اگر اپنایا تو حقیقی معنی میں وہ شخص اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، حقیقی معنی میں وہ شخص اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 میں متقی کی ایک صفت یہاں پر بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبر دی کہ بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شمار پریشانیاں مصیبتیں لاحق ہو گئی ہیں، یا کافروں کا جھنڈ اس کے سامنے موجود ہے، یا باطل افکار کے لوگ، یا باطل نظریات کے لوگ، یا سماج کے اندر سے بے شمار لوگ اس کے سامنے موجود ہیں جو اسے کوس رہے ہیں، اسے دبا رہے ہیں، اسے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کی جس چیز پر قائم ہے، یا جس دین پر قائم ہے، یا جس بات پر اڑا ہوا ہے اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ واحد تنہا اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ساری دنیا ایک طرف، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود نے انہیں آگ کے اندر داخل کیا تو سارے گاؤں کے لوگ ایک طرف، اور یہاں تک کہ ان کے والد گاؤں والوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جب انہیں آگ میں داخل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن پر جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، تو فوراً اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کی آیت نمبر 37 میں خبر دی گئی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے اگر کسی ہدایت دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو ہدایت گمراہ نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دنیا کے اندر سے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرنے کی خواہشاں نہیں رکھتے، لیکن صرف باتیں بتاتے ہیں، بڑی بڑی دین کی باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق انہیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جسے ہدایت دوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر نیند بھی موت کو قرار دیا۔ انسان جو سوتا ہے وہ بھی ایک موت ہے، عادی موت ہے، اور موت مکمل نیند ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ وہ عادی موت ہے، جب اسے موت آ جاتی ہے تو گویا کہ وہ مکمل موت ہے، مکمل نیند، یعنی کبھی اڑتا ہی نہیں ہے، جب تک کہ قیامت کا سور نہ پھونکا جائے
اس وقت تک وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. جیسا کہ آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے. زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان سو جاتا ہے رات میں, تو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سوتے ہی نہیں تھے, کمر کس لیتے تھے. ان راتوں میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی آپ عبادت کیا کرتے تھے. تو محترم سامعین کرام, اس سورۃ الزمر کی آیت میں آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے 42 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان فطرتاً ناشکرا ہے, اس کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت اس سورت کی آیت نمبر 53 میں رحمت الہی سے مایوس نہ ہو, یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی مایوسی کفر ہے, اسی لیے مایوسی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہانوں اور ہیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کل قیامت کے دن یا دنیا کے اندر بھی, کہ اگر کوئی شخص بہانہ تلاش کرے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا, صحیح تعلیمات مجھ تک نہیں پہنچے, صحیح احکامات مجھ تک نہیں پہنچے, کوئی بتانے والا میرے پاس نہیں آیا, اس طرح کے ہیلے بہانے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذرائع کے سے بہت سارے وسائل پیش کیے, اور بہت سارے وسائل ان تک ہموار کے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسا گھر ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی کوئی تعلیمات وہاں تک نہ پہنچائے, چاہے وہ کسی بھی ملک کیوں نہ ہو اور کسی بھی شہر کیوں نہ ہو. کیوں؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. دین کوئی مذہب کیوں نہ ہو, دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سارے مذاہب کی تعلیمات اور خصوصاً مذہب اسلام کی تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے بہت فروغ عطا کیا. لیکن انسان نہیں چاہتا کہ اسے ہدایت ملے یا وہ صحیح راستے پر گامزن رہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کا پیروکار ہے, اپنے نفس کی چاہتا ہے. اس کا نفس جس چیز کو پسند کرے اسے اختیار کرتا ہے, اور اپنے نفس کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اسے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کل قیامت کے دن ایسے ہیلے بہانے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں. تو اور بے شمار باتیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ المومن کی تذکرہ کیا گیا ہے کہ سورۃ المومن میں یہ بھی سورۃ المکی سورت ہے, اور صفات الہی کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا, اس سورت میں کیا. اور ملائکہ حامل عرش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس بارے میں کیا کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس عرش کو فرشتے اٹھائے رکھے ہوئے ہیں, یعنی فرشتوں کے سہارے وہ عرش قائم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ خالص دین کی اہمیت کا تذکرہ اس بارے میں کیا, اور بے شمار باتیں اس بارے میں اس سورت کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ حامیم سجدہ جو کہ اہم سورہ ہے, اور اس سورت کے اندر منکرین زکات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ زکات نکالتے ہیں, تو منکرین زکات یعنی زکات کا انکار کرنے والے, میں خالی نماز پڑھتا ہوں زکات نہیں دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منکرین زکات کا جب فتنہ اٹھا تو انہوں نے کہا کہ اگر جو کہے کہ میں صرف نماز پڑھوں گا زکات نہیں ادا کروں گا تو میں ان سے جنگ کروں گا, اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. کیوں؟ کہ جو کہے کہ نماز الگ چیز ہے زکات الگ چیز ہے, یہ اس میں تفریق کرنے کی اسے ہرگز اسے گنجائش نہیں ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے جس مقامات پر نماز کا حکم دیا اس کے فوراً بعد زکات کا بھی حکم دیا. لیکن معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں زکات ادا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اور بہت سارے مسلمان لوگ جو نچلے طبقے کے ہیں یا جو بہت سارے مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں ان کی ابھی بھی صحیح سے ان کی تندرستگی یا ان کے مال کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایسے لوگ صحیح معنوں میں زکات ادا نہ کرنے کی بنا پر. تو محترم سامعین اکرام, باتیں تو بے شمار ہیں لیکن عمل سے ہم پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر ہو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو, اللہ تعالیٰ ہم تمام کی تراویحوں کو, اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا